نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کسی اللہ والے کے لکھے ہوئے کچھ اشعار میرے ہاتھ میں آ گئے تھے، سراج کے بیان کی ابتدا انہی اشعار سے کی جائے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ فرش ململ پر سونے والوں ایک دن قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پر جس دن تیرا جنازہ نکلے گا، چار یاروں کے کندھوں پر جس دن تیرا جنازہ نکلے گا، پہن کے ایک کفن کا جوڑا جنازے پہ تجھے سونا پڑے گا۔ خاک سے بنا یہ جسم تیرا خاک میں ہی مل جائے گا، خاک سے بنا یہ جسم تیرا خاک میں ہی مل جائے گا۔ ایک روز یہاں پر تو آیا ہے، ایک روز تو جانا پڑے گا۔ میرے قابل سعادت احترام محترم عزیز و دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اکیس الناس ومن احزم الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو اکثر موت کو یاد کیا کرتا ہے، واکثرہم استعدادا للموت، اور موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس آنے والی موت کی تیاری بھی کیا کرتا ہے۔ اسی پر اللہ کے رسول نے بس نہیں فرمایا، اگر ارشاد فرمایا کہ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، موت کو یاد کرنے والے اور پھر اس کی تیاری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، دنیا کی شرافت بھی اللہ تعالیٰ انہی کے حصے میں ڈالے گا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں اور آپ اگرچہ موت کو بھول بھی جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام روزانہ مجھے اور آپ کو موت کو یاد دلاتا ہے۔ یہ سورج جو ہے وہ صبح صبح طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد دوپہر میں جوانی پر آتا ہے، جوانی میں آنے کے بعد عصر کو بڑھاپے کی طرح ڈھل جاتا ہے، اور مغرب کو یہ موت کی طرح غروب ہو کر فرمایا اس بات کی صدا دے کر جاتا ہے کہ میرے دوست ایک دن تجھے بھی اسی طرح فرمایا کہ مرنا ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، روزانہ ان فرمایا کے درختوں کا اگنا اور کے بعد ان درختوں کا کٹنا، یہ مجھے اور آپ کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک دن میری اور آپ کی جوانی کا درخت بھی یوں ہی جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن بے ساختہ کہ لوگوں تم صبح تو اپنے گھر والوں کے درمیان کرتے ہو، ابھی سحری میں اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کر کے آئے ہیں، لیکن حال تو یہ ہے کہ تیری موت جو ہے وہ تیرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تیرے قریب کھڑی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ کفا بالموت وأعدى یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ ایک دن تجھے مرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان من العبرۃ یکفیک الموت عبرۃ، ارے جوانوں اگر تمہیں عبرت حاصل کرنی ہے تو اپنے جوان دوستوں کے جنازوں سے حاصل کرو، اے بوڑھوں اگر تمہیں عبرت حاصل کرنی ہے تو اپنے بوڑھوں کے فرمائے کے جنازوں سے حاصل کرو، اور جوان بہن بیٹیوں کو اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو اسی رمضان میں ہماری اس فرمائے جماعت سے دو جوان بہنوں کے جنازے اٹھے، ان سے فرمائے کہ ساری بہن بیٹیاں عبرت حاصل کرنے والی بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، ارے لوگوں دنیا جیسی دن بدن منہ پھیرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت دن بدن ہمارے قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ میرے محترم عزیزو سوئی کی جو ٹک ٹک ہے، یہ جو ہر منٹ فرمایا سوئی کے کانٹے کو آگے لے جا رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اپنی موت کے در حقیقت قریب سے قریب لے کر جانے والا بن رہا ہے۔ ہم خود ہی تو اپنی زبان سے کہتے ہیں، جب فرمایا ہماری پیدائش کا دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری سال گرا ہے، یعنی ہماری زندگی کا ایک سال جو ہے وہ گر چکا ہے۔ اب اگر 54 لے کر آیا تھا تو دوست
53 باقی ہیں، 53 لے کر آیا تھا تو 52 باقی ہیں، 15 لے کر آیا تھا تو 14 باقی ہیں، 30 لے کر آیا تھا تو 29 باقی ہیں۔ میرے محترم عزیزوں میں روز بروز ہم سارے کے سارے جو ہے وہ موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ تم موت کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا میں شام کو لوٹ کر آؤں گا یا نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں جب 4 رکعت نماز کی نیت مانتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں سلام بھی پھیر سکوں گا یا نہیں۔ میں قربان جاؤں میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے لگے میرے صحابہ تم جانتے ہو موت کے بارے میں میرا کیا گمان ہے؟ کہا میرے موت کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ جب نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ خود موت میرے محترم عزیزوں ایک جگہ اپنا تعارف کرواتی ہے کہ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، لوگوں میں وہ موت ہوں جو بہن کو بھائی سے اور بھائی کو بہن سے جدا کر دوں گی۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، لوگوں میں وہ موت ہوں جو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دوں گی۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، لوگوں میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں کو ماؤں سے اور ماؤں کو بیٹیوں سے جدا کر دوں گی۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، اے لوگوں میں وہ موت ہوں جو ہر محبوب چیز کو دوسرے سے جدا کرنے والی ہے۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، اے لوگوں جب میں وہ موت ہوں کہ گھروں میں داخل ہو جاؤں تو گھروں کو اجاڑ دوں، محلوں میں داخل ہو جاؤں تو محلوں کو اجاڑ دوں، کوٹھیوں میں داخل ہو جاؤں تو کوٹھیوں کو اجاڑ دوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، اے لوگوں میں وہ موت ہوں جو قبرستانوں کو آباد کرنے والی ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے جو کوئی آدمی بھی یہاں آیا ہے اسے ہر حال میں مرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا متکبر تھا، کہتے ہیں نا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ایک دن اس ظالم کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنی رعایا کے سامنے ذرا حشم و جشم کے ساتھ ایک چکر لگا دوں۔ چنانچہ اس نے فرمایا کہ چکر لگانے کے لیے ایک جوڑا منگایا، پسند نہیں آیا، دوسرا منگایا پسند نہیں آیا، تیسرا منگایا پسند نہیں آیا۔ خادم جب بیزار ہو گئے تو سارے جوڑے سامنے لا کے رکھ دیے، اس نے اپنی مرضی کا ایک جوڑا لے کر پہن لیا۔ پھر فرمایا سوالی کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا، پسند نہیں آیا، دوسرا لایا گیا پسند نہیں آیا، تیسرا لایا گیا پسند نہیں آیا، سارے کے سارے گھوڑے سواری کے سامنے لے آ کر اس کے لیے رکھ دیے گئے۔ اب فرمایا کہ اس نے ایک گھوڑے کو پسند کر دیا۔ اب فرمایا کہ بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے فخر و تفاخر کے ساتھ جو ہے اس پر سوار ہوا اور گال پھلاتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک فقیر آدمی نے اسے صدا دی، کہا بھائی ذرا میری بات سنا۔ تو اس نے فقیر کو حقارت سے دیکھ کر کہا کہ تیری یہ جرت تو ہمیں روکتا ہے، کہا ہم تیری بات نہیں سنتے، کہا بات تو تجھے سننی پڑے گی۔ اب اس کے خدام بھی حیران تھے کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے، نہ کوئی دائیں نظر آ رہا نہ کوئی بائیں نظر آ رہا۔ اب فرمایا کہ اس فقیر نے فرمایا، اس سے کہا میری بات سن، کہا تو سنتا نہیں ہے۔ اس نے اس کی لگام پکڑ لی، اس نے کہا کہ تیری یہ ہمت کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب خدام دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کس سے بات کر رہا۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن لے۔ بادشاہ نے کہا بڑا ضدی آدمی ہے اور نہ کوئی خادم اس سے ہٹا رہا، آخر چیز کیا ہے؟ جب کان قریب لا کہا کیا کام ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ جب بادشاہ نے کمر سیدھی کی تو اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ اس نے کہا حضرت اتنا وقت دے دیں کہ گھر جا کر بیوی بچوں سے مل لوں، کوئی اپنا انتظام تو کسی کے حوالے کر دوں، میں نے اتنے ظلم و ستم کے بعد یہ بادشاہت کمائی ہے۔ کہا تو یہ بات کرتا ہے، اب تیرے گھوڑے کو ایک قدم بھی آگے اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی حالت کے اندر وہ ایسا گرا جیسا کہ کھڑا ہوا بمبو نیچے گر جایا کرتا ہے۔ اور یہ ملک الموت اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک اللہ والے کے پاس گیا، وہ بیچارہ ہاتھ میں تسبیح لیے کہیں جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اسے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا بھائی آپ سے کام ہے؟ کہا فرمائیے۔ کہا کان میں کہنا ہے؟ کہا کہیے۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ اللہ والا موڑا، اس سے کہا کہ بھائی تیرا تو فراق بڑا لمبا ہو گیا، میں اپنے رب سے ملنے کے لیے کب سے بے چین اور بے قرار ہوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ تو کب آئے گا اور میری روح کو لے کر جائے گا، میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ ملک الموت نے کہا جی کوئی کام ہے تو کر لیجئے۔ کہا اب تو ایک ہی کام ہے کہ تو میری روح کو اس دنیا سے لے جا، مجھے آزادی دے اس قید خانے سے۔ کہا کسی سے ملنا ہو تو مل لیجئے۔ کہا مجھے میرے رب سے علاوہ کسی سے ملاقات کا شوق نہیں۔ کہا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی روح آپ کی مرضی کے مطابق نکالی جائے۔ کہا اگر میرا رب چاہتا ہے تو مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح نکال دینا۔ وہ اللہ والا سجدے میں گیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اسی لیے تو کہا مجذوب نے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر تھا فاتح بہارا، ہر ایک لے کر نہ کیا کیا حسرت سدھارا،
اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو پیشن نرالا، ارے یوں ہی جیا کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، پھر بدمستیوں میں جوانی گوائی، اور اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، بس یوں سمجھ زندگانی گوائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، یہاں آنے والا ہر آدمی ایک دن جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ موت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، خواب ٹوٹ گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار 5 منٹ بعد مروں گا، 5 گھنٹے بعد، 5 مہینے بعد، 5 سال کے بعد۔ وقت کے فرمایا دوسرے امام مالک سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ حضرت اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی تھی، میں نے پوچھا موت کب آئے گی، 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول چلے گئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ امام ابن مالک سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، اور بارش کب برسے گی، ویعلم ما فی الارحام، عورت بچہ جنے گی یا بچی جنے گی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ کہ آدمی کل کیا کام کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ کہ انسان کو موت کب کہاں اور کیسے آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسرائیل سے کہا کہ یار تو آ ہی جایا کرتا ہے، وہ کوئی اطلاع دے دیا کر، کوئی توبہ کر لے، کوئی سامان جمع کر لے، وہ کوئی اللہ سے تعلق جوڑ لیا کریں۔ کہا یا رسول اللہ یہ اسرائیل آپ پر قربان، اطلاع تو دی جاتی ہے۔ کہا رسول اللہ کے رسول نے کہا اسرائیل کب اطلاع دی؟ کہا یا رسول اللہ دانتوں کا گر جانا یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، بینائی کا کمزور ہو جانا اس بات کی اطلاع ہے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، بالوں کا سفید ہو جانا اس بات کی اطلاع ہے کہ تیرا وقت قریب ہے، اور جوانوں کا جنازہ اپنے کندھوں پر قبرستان چھوڑ کر آنا یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے۔ کہ یا رسول اللہ پیغام تو بہت بھیجتے ہیں لیکن ایسی غفلت پڑ گئی آج کے زمانے کے اوپر کہ کوئی پیغام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے بڑا پیارا سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ اتنی محبت تو بندوں سے کرتا ہے تو پھر موت کیوں دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا موسیٰ ایک کام کر کھیتی لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کو لگانا شروع کیا۔ اب جب وہ کھیتی پک گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنے کی فکر ہوئی اور کھیتی کو کاٹ دیا، بھوسے کو الگ دانے کو الگ کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ کہا موسیٰ کیا ہوا ہماری کھیتی لگانے کا؟ کہا باری تعالیٰ لگا دی تھی، آپ کی طرف سے حکم نہیں آیا تو میں نے کھیتی کو کاٹ دیا، بھوسے کو الگ دانے کو الگ کر دیا۔ کہا بس موسیٰ ہم بھی تو موت اسی لیے دیا کرتے ہیں تاکہ موت کے بعد فرمایا کہ ہم نیک لوگوں کو دانے کی مانند جنت میں اور بد کردار لوگوں کو فرمایا بھوسے کی مانند جہنم کے اندر داخل کرنے والے بن جائے۔ بڑا سخت معاملہ ہے میرے دوست، بڑا سخت معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ موت کی فرمایا کہ روح کی نکلنے کی تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے اطلاع دی، اللہ کے رسول تشریف لائے، دیکھا تو جبرائیل امین نے شہادت کی انگلی اس کے سینے پہ رکھی ہے، یوں سینے پہ رکھی ہے، اور اس صحابی کی روح نکل رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، مجاہد ہے، مہاجر ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، نبی کو دیکھنے والا صرف انگلی رکھنے سے تڑپ رہا ہے۔ میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرائیل ذرا نرمی والا معاملہ کر، میرا صحابی ہے۔ کہا یا رسول اللہ نرمی کا حکم ہے تبھی تو صرف انگلی رکھی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں اسرائیل کی جان ہے، اگر یہ گناہگار ہوتا اس کے سینے میں پنجہ گاڑ کے میں اس کی روح کو قبض کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب مردے کی روح نکالی جاتی ہے تو تکلیف کا کیا عالم ہے؟ کہ بکری کے چھوٹے سے بچے کو زندہ حالت کے اندر تم چمڑا اتارنا شروع کر دو، جتنی تکلیف اس بچے کو ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ تکلیف انسان کی روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز کا عادی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کو بارشیں چھوٹی راتیں فجر سے نہیں روکتی، سردی کی راتیں فجر سے نہیں روکتی، گرمیاں ظہر سے نہیں
روکتی, دکان عصر سے نہیں روکتی, اور فرمایا ٹی وی مغرب اور عشاء سے نہیں روکتا. تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرمایا اسرائیل شیطان کو دھکا دے کر ہٹاتا ہے اور اسے کہتا ہے پڑھ تو کلمہ, اس لیے کہ تو کثرت سے مسجد کی طرف آیا کرتا تھا. جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. تو مسواک تو میرے دوست وہ کرے گا جو نماز کا اہتمام کرے گا, اس لیے نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنے اوپر موت کی سختی کو آسان کروائیے. میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا بڑی گھبراہٹ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اسرائیل نے دیکھ لیا ہے, مجھے اسرائیل نے دیکھ لیا ہے اور مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا. حضرت مجھے یہ خوف ہے کہ وہ میری جان نکال دے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے. سننے کی بات, کہا مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے. سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا, ہواؤں نے اس کو اٹھا کر آنن فانن ہندوستان پہنچا دیا. اب فرمایا کچھ تھوڑی دیر بعد اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ ہمارا فلانا امتی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر بہت پریشان تھا, آپ کیوں سے بغور دیکھنے لگے؟ روح قبض کرنی تھی تو کر لیتا. اسرائیل کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی روح تجھے ہندوستان میں نکالنی ہے, اور یہ ہندوستان سے لاکھوں میل دور آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کب مہینوں کا سفر کر کے ہندوستان جائے گا اور میں اس کی روح نکالوں گا, جبکہ اللہ نے کہا ابھی ابھی روح نکالنی ہے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے خود ہی آپ سے کہہ دیا مجھے ہندوستان پہنچا دیں. وہ ہندوستان کی زمین پر اترا اور میں نے اس کی روح کو وہاں قبض کر دیا. تو موت کی طرف جانا نہیں پڑتا میرے دوست, یہ قدم خود بخود موت کی طرف چل کر چلے جاتے ہیں. میرا شاہ نواز شہید جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور کرے, عشاء کی نماز میں سے روز ہی ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا. اس دن حافظ ریاض سے کہنے لگا یار میں نے وہاں نہیں جانا, ورنہ مولوی صاحب مجھے فرمایا کہ اس جلسے میں نہیں جانے دیں گے. اور مولوی صاحب تجھے کیسے نہیں جانے دیتے میرے دوست؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تیرا وہاں جانا لکھ دیا تھا, تیری موت وہاں طے تھی. اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں, روزانہ کی محفلوں کو چھوڑ کر آدمی ایسی محفل میں اپنی موت کی تیاری کے لیے چلا جاتا ہے کہ جہاں فرمایا اس کے جانے کا گمان بھی نہیں ہوا کرتا ہے. تو میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. نہ یہ چراگاہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کھائیں, نہ سیرگاہ ہے کہ اچھی اچھی تفریح گاہوں کو بنا دیا جائے, اور نہ ہی فرمایا یہ تماشا گاہ ہے کہ آپ کرکٹ کو دیکھ کر, فٹ بال کو دیکھ کر, والی بال کو دیکھ کر اور کھیل کر اپنا گزارا کریں. یہ امتحان گاہ ہے میرے محترم عزیزوں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے اعمال یہاں اختیار کیے جائیں گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو جو کر کے آیا تیرے سامنے ہے میرا بندہ, اور تجھے سمجھاتا بھی جاتا تھا, وقتاً فوقتاً تجھے تنبیہ بھی کی جاتی تھی. اس لیے میرے محترم عزیزوں سمجھنے والی بات ہے, ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کہیں بیٹا ادھر آ, یہ ٹافی لے لو, ٹافی کھاؤ, لیکن ہاں ٹافی کھانے کے بعد ایک چماٹ بھی کھانی پڑے گی. تو کہے گا مولوی صاحب ٹافی اپنے پاس رکھو, ایسی ٹافیاں مجھے بہت مل جائیں گی. ارے میرے دوست, ایک چھوٹا سا بچہ عارضی لذت کے بعد چماٹ کھانے کو تیار نہیں, اور ہم عارضی لذت کے بعد ہمیشہ کا عذاب بھگتنے کو تیار. فرمایا عارضی بدنظری کے بعد قبر میں جلنے کو تیار, عارضی زبان درازی کے بعد جہنم میں جلنے کو تیار, عارضی گانے سننے کے بعد جہنم میں جانے کو تیار. تو ہم سے اچھا تو وہ بچہ رہا جو ایک چماٹ کے بدلے میں ایک ٹافی کو پسند نہیں کرتا. دنیا کا معاملہ آ جائے میرے دوست تو آدمی کہتا ہے میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے, عالی شان ہونا چاہیے, لیکن وہ قبر جس میں سالہ سال رہنا ہے, وہ جنت جس میں سالہ سال رہنا ہے, اسے اچھا بنانے کی غم میں سے کوئی بھی فکر نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پلاٹ جہنم میں ایک جنت میں اس کے نام کر دیا کرتا ہے. اب اسے مزین کرنا اسی کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے بناتا ہے. لہذا میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ جب نماز کے لیے ان سے کہا جائے کہیں گے یار مولوی صاحب نماز کا وقت کہاں ہے, دکان پر کوئی بیٹھنے والا نہیں, اور نوکروں پر تو بھروسہ کرنا بیکار ہے, آپ تو جانتے ہیں کیسے ماحول اور حالات چل رہے ہیں. اچھا بھائی اللہ تیرے ساتھ آسانی کرے, ہم کہتے ہیں. اب تھوڑے دنوں بعد وہ آدمی آتا ہے کہتا مولوی صاحب ساتھ میں ایک دکان خالی ہو رہی ہے, دعا کریں وہ دکان مل جائے تو دیوار پھاڑ کے دکان کو بری کر دوں. ارے دوست ابھی تو تیرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, ایک دکان کے ہوتے ہوئے تو دوسری دکان کیسے چلائے گا؟ کہا مولوی صاحب اللہ دکان دے دے تو چلانا بھی آسان ہو جائے گا. تو ایک دکان کے ہوتے ہوئے دوسری دکان تو چلا سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے.
حالات آئے میرے محترم عزیزوں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، حتیٰ کہ سسرال، کسی کو نہیں چھوڑا تو اللہ کے در کو چھوڑ دیا کہ میں اس سیزن میں اپنا قرض اتار دوں، میں اس سیزن میں اپنے حالات بنا لوں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے تو قرض اتارے گا تو اللہ دوسرے قرض میں تجھے مبتلا کر دے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، بات حقیقت کی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، جب کسی کا جنازہ لے کر جائیں نا، جب کسی کا جنازہ قبرستان کی طرف جائے نا، تو ذرا روحانی کانوں سے سنو گے تو وہ جنازہ تمہیں ایک ہی صدا دے رہا ہوگا، ایک ہی آواز دے رہا ہوگا۔ فرمایا کہ یا صاحبی لا تغدروا بتناعمی، یا صاحبی لا تغدروا بتناعمی، اے میرے دوست یہ دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ العمر ينفد والنعیم يزول، یہ عمر ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ اذا حملت جنازة الى القبور، ارے جب تو کسی کا جنازہ اٹھا کر فرمایا قبرستان کی طرف جاتا ہے، فاعلم بانک بعدها محمول، تو جان لے ایک دن تجھے بھی ایسے ہی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ جوانی میں پتہ نہیں، بڑھاپے میں پتہ نہیں، آج پتہ نہیں، 10 سال بعد پتہ نہیں، لیکن جانا ضرور ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب میرے محترم عزیزوں وجہ کائنات نہیں رہے تو پھر میں اور آپ کیا رہیں گے میرے محترم عزیزوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیزوں کسی کو اس کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو رکھتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فاطمہ بنت محمد کو قبر میں اتارا تو عربی کے اندر اشعار کہے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، آج فاطمہ بنت محمد کو قبر کے اندر اتارنے کے بعد علی پر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ تو تیاری کریں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سنہری مواقع رمضان کے عطا فرمائے ہیں، ان ساعتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ جب آتا تھا صحابہ اکرام ننگے بدن، بھوکے پیٹ، لیکن چہرے گلابوں کی طرح کھلے ہوئے۔ کفار کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ کہ وہ مہینہ آ گیا جب ہمارے رب کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، اور ہمیں احساس بھی نہیں تھا وہ مہینہ چلا گیا ہماری زندگی سے۔ آئندہ ملے نہ ملے میرے دوست، کئی لوگ تھے جو میری نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے، کہ یہاں جہاں میرے دوست بیٹھے ہیں یہیں کونے پر آ کر شاہ نواز بیٹھا کرتا تھا، بیان سنا کرتا تھا، پھر کمرے میں بیٹھتا تھا، آدھا گھنٹہ گپ شپ ہوا کرتی تھی۔ کہاں ہے میرے دوست؟ آج 2 سال سے وہ قبر میں پڑا ہے۔ کیا عمر تھی؟ اللہ تعالیٰ عمر نہیں دیکھتا، اور پیچھے ماں باپ رونے والے تھے وہ بھی نہیں دیکھتا، اور کوئی دوست روئے گا یہ بھی نہیں دیکھا، اور بیوی بچوں کا کیا ہوگا یہ بھی نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور ایک قانون بیان کر دیا، اذا جاء اجلهم، جب وہ آ جائے گا، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے جائے گی نہ پیچھے آئے گی، اسی وقت تیری روح کو قبض کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔